ہے. ہم نے اپنے پیغمبر سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کم بچے ہونے چاہیے زیادہ ہونے چاہیے. ہمارے نبی نے ہمیں گائیڈ کر دیا, قرآن نے بھی گائیڈ کیا ہمیں, ہمارے نبی نے بھی ہمیں گائیڈ کیا. کیسے گائیڈ کیا؟ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ انی اصبت امرأۃ ذات حسن ومال ومنصب وجمال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال صحابی, کہ یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی عورت کا رشتہ میسر آیا ہے, خوبصورت بھی ہے, مالدار بھی ہے, منصب والی بھی ہے, یعنی عہدہ ہے اس کے پاس, اور نسب بھی, خاندان بھی اچھا ہے. کسی عورت میں اس سے زیادہ کوئی اچھی صفت ہو سکتی ہے؟ پیسہ بھی ہو, کیا خیال ہے بھائی, سسرال پیسے والا ہو, کچھ نہ کچھ تو چھڑکاؤ ہو ہی جاتا ہے. گھڑی تحفے میں اچھی, غریب آدمی کی شادی کرو تو گھڑی بھی ایسی تحفے میں ملتی ہے, آدمی کہتے ہیں کسی کو کیا دکھاؤں میں. تو چاروں چیزیں یا رسول اللہ اس خاتون میں, لاکن لہا لا تلد, ایک فالٹ ہے, بچہ نہیں ہوگا, بانجھ ہے. ہمارے نبی کہہ سکتے تھے کوئی بات نہیں, اسلام میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے, ایک اس سے کر لو, 3 بچوں والی سے کر لینا. کیا خیال ہے بھائی, کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ وہ صحابی شرعی مسئلہ پوچھنے نہیں آئے تھے. اگر شرعی مسئلہ پوچھنے آتے تو نبی کہتے کر لو, شرعن کیا ہے, جائز ہے. اچھا, اس حدیث کو جب میں سناتا ہوں لوگ کہتے ہیں وہ بیچاری بانجھ عورت کہاں جائے, پھر نبی نے ان کو مشورہ دیا کہ نہیں کرو. بھائی اس زمانے میں 2-3 شادیوں کا رواج تھا, نبی کو معلوم تھا کہ اس کی کہیں نہ کہیں شادی ہو جائے گی, لیکن مجھ سے جو مشورہ لے رہا ہے اسے میں وہ مشورہ دوں گا جو اس کے فائدے کا ہوگا. آج معاملات تھوڑے ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. آج اگر کوئی بانجھ عورت ہے تو ہم مشورہ دیتے ہیں کر لو بھائی, پھر اولاد کے لیے دوسری شادی کر لینا. لیکن اس زمانے میں سچویشن کیا تھی, ڈفرینٹ تھی. لڑکیوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوتی تھی. تو وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ خوبصورت بھی, مالدار بھی, منصب بھی, جمال بھی, مال بھی, یعنی خاندان بھی, سوری, لاکن لہا لا تلد, ایک مسئلہ ہے, اولاد نہیں ہوگی. آپ کہہ سکتے تھے کسی بھی قوم کے جو نسل ہے نا وہ اگر 2.1 ریشو چل رہا ہے تو کوئی بات نہیں, حضرت ابو ہریرہ کے اتنے بچے ہیں, حضرت خالد بن ولید کے اتنے ہیں, عبداللہ بن مسعود کے اتنے, حضرت عمر کے اتنے, تو تمہارے اگر نہیں ہوئے تو 2.1 سے تو ابھی بھی ہم الحمدللہ بہت اوپر چل رہے ہیں. دوسرا, غربت مہنگائی دیکھو. غربت مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ فاقے پڑ رہے ہیں, پیٹوں پہ پتھر مانے جا رہے ہیں, اور عرب میں بچوں کو بھوک کے خوف سے قتل کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ مانے حمل تدبیریں جانتے نہیں تھے. بچہ پیدا ہونے کے بعد بعض دفعہ قتل کرتے تھے کہ کھائے کو کھلانا پڑے گا. یہ حالات چل رہے ہیں, اور تمہیں بچوں کی فکر ہے. کوئی بات نہیں, اگر اس کے اولاد نہیں ہو سکتی نو پرابلم. ہمارے پاس جب آتا تو ہم یہی مشورہ دیتے نا کہ جاپان کی رپورٹ کے مطابق 2.1 اور ہماری قوم کا چل رہا ہے 8.9. تو اگر ایک آدھ آدمی کے اولاد نہیں ہو تو یہ تو ہمارے فیور میں جا رہی ہے یہ چیز. نا 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 نا, اسلام نے ہمیں گائیڈ کر دیا. نبی نے, حدیث میں آتا ہے فنہا ہو, نبی نے منع کیا نہیں, مت کرو. دوسرے موقع پہ وہ صحابی دوبارہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, کیونکہ ان کا دل بہت زیادہ چاہ رہا تھا وہاں نکاح کرنے کا. کر لیتے, نبی ناراض تھوڑی ہوتے, حلال ہے بھائی, جائز ہے. لیکن مشورہ جب لیا جائے گا تو بھائی وہ مشورہ دیا جائے گا جو فائدے مند ہو, اور قیامت تک ایک میسج چلا جائے کہ نکاح کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا ہے, 2.1 پہ روکنا نہیں ہے اس کو. نکاح کا مقصد ہی کیا ہے, نسل بڑھانا. مرد اور عورت کو پیدا اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ ملاپ سے نسل بڑھے. یہ فطرت سے لڑائی ہے, بغاوت ہے کہ ملاپ ہو رہا ہے, اس ملاپ کا جو نتیجہ ہے جو فطرت چاہتی ہے اس نتیجے کو آپ بریک لگا کے روک رہے ہیں, تو فطرت انتقام لے گی. جب بھی کوئی قوم فطرت سے, نیچر سے لڑتی ہے نا تو چماٹے پھر کون لگاتا ہے, فطرت لگاتی ہے. اور فطرت کے چماٹے ریورسیبل نہیں ہوتے. فطرت ایسے چماٹے لگاتی ہے وہ ریورس نہیں ہوتے پھر وہ. تو مثال کے طور پر آپریشن کر کے آپ نے کوئی پارٹی باڈی کا نکال لیا, پتا نکلوا لیا آپ نے, اب آپ پتے کا علاج کرانے جا رہے ہو تو ڈاکٹر کہے گا بھائی پتا رہا ہی نہیں ہے, اب یہ ریورسیبل, اب یہ کسی جمشید کو اپنا پتا ادھار دے دے تو ٹھیک ہے, پتا گیا تو گیا, جب تک تھا تو کچھ چانس تھا, گیا تو گیا, اب نہیں ہو سکتا وہ. تو اب کیا ہے, وہ صحابی دوبارہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ خوبصورت بھی ہے, دوبارہ وہی کوالٹی بتا رہے ہیں, مالدار بھی ہے, خاندان بھی اچھا, اور عہدہ بھی ہے, منصب والی ہے. قوم میں ہوتی ہیں بعض عورتیں بھائی سردار کہلاتی ہیں, یا کوئی بڑی ان کی رائے کو بڑی ویلیو دی جاتی ہے,
لا کلہا لا تلد، لیکن اولاد نہیں ہوگی. دوسری دفعہ بھی نبی نے منع کیا. تیسری دفعہ نبی کی خدمت میں آئے, یہی 4 صفات دہرائی ہیں, خوبصورت بھی ہے, مالدار بھی ہے, منصب والی بھی, حسب والی بھی, لا کلہا لا تلد. دیکھو میرے اور آپ کے پاس کبھی دوسری دفعہ جب کوئی آئے ہم کہیں گے یار اگر اتنا زیادہ مسئلہ ہے تو کر لے یار, ہم یہی کہیں گے نا. تیسری دفعہ جب آئے تو ہم کہیں گے چل یار, میرا مشورہ یہی ہے کہ کر لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دفعہ اگر ان کو مشورہ دے دے کہ کر لو, تو ہمیں یہ میسج چلا جاتا کہ اصل حکم تو یہ ہے کہ نکاح ہے اولاد کے لیے, لیکن اگر بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے اور اولاد نہیں ہوگی تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن نبی نے تیسری دفعہ نہ صرف ان کو منع کیا بلکہ منع کرنے کا عنوان اور سخت کر دیا. فنہاہو, حدیث میں منع بھی کیا, فرمایا تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرے اور کثرت سے اولاد دے تمہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس لیے میں ان لبرل لوگوں سے کہتا ہوں, لبرل مولویوں سے, اسلام کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو. آپ کو بچے برے لگتے ہیں نہ پیدا کرو, آپ اسلام رہے گا میرے بھائی, وہ چینج بولو نہیں ہوگا. آپ کو اسلام اچھا نہیں لگتا آپ نہ کریں عمل, آپ کو بچے اچھے نہیں لگتے, کوئی فرض نہیں ہے بچے پیدا کرنا. میاں بیوی اگر ایک بچہ بھی پیدا نہ کریں گناہ نہیں ہے کوئی. میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر کہیں ایکچولی بیگم ہمارے ایکچولی ابھی تو ہماری لائف اسٹارٹ ہوئی ہے, ایکچولی ابھی بچوں کی بکھیڑ, یہ چل رہا ہوتا ہے ٹروپی ڈراموں میں نا, ٹوپی ڈرامے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ایکچولی ابھی تو انجوائے کرنا ہے بچہ. بھائی بچہ ہی تو لائف کو انجوائے کرائے گا کمبختو. جس گھر میں بچے نہیں ہیں لائف کی انجوائمنٹ کی ایسی کی, میاں بیوی لوگ فلمیں دیکھ کے 3 گھنٹے دیکھ کے بند کر دیتے ہیں, بس کر یار. تو میاں بیوی ایک دوسرے کو 6 مہینے دیکھ کے 3 گھنٹے میں کوئی بہت ہی اٹریکٹیو فلم ہو, ہمارے زمانے میں 3 گھنٹے کی فلمیں آتی تھی, اب مجھے نہیں پتا کتنے گھنٹے کی آتی ہیں. 3 گھنٹے آپ گئے سینما گھر میں یا VCR لگا کے پہلے دیکھتے تھے نا لوگ, فلمیں دیکھتے تھے. 3 گھنٹے کے بعد کھوپڑی آؤٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی, چاہے کتنی اچھی فلم ہو, کتنی خوبصورت ہیروئن, کتنا ہینڈسم ہیرو, کتنی اچھی کہانی, 3 گھنٹے کے بعد کہتے ہیں بس کافی ہو گیا. 6 گھنٹے کی فلم آئے گی میرا خیال ہے لوگ, تو کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو فلم سے بھی زیادہ خوبصورت سمجھتے ہیں؟ 3 سال سے دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو, تو لڑیں گے نہیں ہے؟ ابے کیا ہو گیا تمہیں, تمہارے فائدے کی باتیں کر رہا ہوں. یہ لائف چینج ہوتی ہے, میاں بیوی دولہا دلہن بن کے آتے ہیں, بہت محبت ہوتی ہے, ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے, یہ فطرت ہے, یہ نیچر ہے. اس کے بعد ان کی محبت ڈائیورٹ ہوتی ہے کس کی طرف؟ اولاد کی طرف, بچوں کی طرف. اب ان کو بچے چاہیے, پھر وہ بچوں کے لیے ملے ہوئے رہتے ہیں, پھر ان کی محبت کا جو اسٹائل ہے وہ بچوں کی وجہ سے چینج ہوتا ہے. پھر بیوی سے محبت اس لیے نہیں کہ دلہن ہے, دلہن نہیں ہے بھائی, اب وہ آپا بنتی جا رہی ہے, تم بھی چاچو بنتے جا رہے ہو. تھوڑے دنوں میں تم ہینڈسم نہیں لگو گے, پھپا لگو گے, پھپا. کیونکہ تمہارے بچے نہیں ہو رہے, تمہارے سالے کے بچے ہوں گے, اس کے تو ہو رہے ہیں, تو تم لگو گے کیا؟ تم لازمی پھپا لگو گے تھوڑے دنوں میں, اور کپا بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. تو یہ نیچرل ہے میرے بھائی. جب شادی ہوئی ہے تو اولاد بھی, پھر اولاد کو بہن بھائی بھی چاہیے آپس میں کھیلنے کے لیے, اور قریب العمر چاہیے. 2 بچوں میں 3-4 سال کا جب فاصلہ ہو گیا تو وہ جو بڑا بچہ ہے اس کو اپنی ایج کا کھیلنے کے لیے کچھ ملا, اس کو گڑیاں لا کے دی ہوئی ہوتی ہے کھیلنے کے لیے. بھائی اس کو سچی مچی کی بہن چاہیے, وہ گڑیا سے کھیلے گی, وہ اگر بہن ہے, بھائی چاہیے اس کو. سب یہ ہماری شریعت کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. سب چیزوں سے بغاوت کر لی, کس کے کہنے پر؟ انگریزوں کے کہنے پر, ان کی تحقیق پر. اپنے گھروں کی خوشیاں خود ہی چھین لی. میں کہتا ہوں جس گھر میں بچے نہیں ہیں, نہ عید کا مزہ نہ بقرہ عید کا مزہ, کوئی مزہ ہی نہیں ہے کم بختوں کے یہاں. تو گورو نے کر دیا یہ اپنے ساتھ, 2.1 پہ آ گئے, وہ سیٹ ہو گئے. مالتھس نے یہ تھیوری پیش کی تھی. اب مالتھس نے جب یہ پیش کی ہے تو مالتھس نے, جو انگریزوں نے یہ بات لکھی ہے, میں نے اپنی کتاب میں اس کے ریفرنس بھی دیے ہیں, انگریزوں نے لکھا کہ 200 سال گزر گئے مالتھس کی تھیوری آئے ہوئے. کتنے سال گزر گئے بولو؟ 200 سال. کہہ رہے مالتھس نے جو کہا تھا کہ 100 سال کے بعد آبادی اتنی ہو گئی تو یہ سائیڈ افیکٹ ہوں گے, تو اس گورے نے لکھا اتنی سے بھی ڈبل ہو چکی ہے, ایک سائیڈ افیکٹ بھی اب تک سامنے نہیں آیا. اور اس کے یہ الفاظ ہیں, مالتھس کا نظریہ فیل ہو گیا, کیونکہ جتنا اس نے روکنے کی کوشش کی تھی تو نہیں رکے, نہیں پیدا ہوتے رہیے. تو اب جا کے یورپ میں یہ تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں نا, 2.1 پہ آئے ہیں یہ لوگ. اس وقت تو اس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا, وہ فورن مارکیٹ میں چلا تھوڑی تھا, بچے تو اسپیڈ سے پیدا ہو رہے تھے.
آج سے 50-60 سال پہلے جاپان میں بھی ہر ایک کے 6-7 بچے ہوتے تھے. میں گیا ہوں وہاں, جاپانیوں سے پوچھا ہے میں نے, وہ کہتے ہیں 50 سال پہلے ہمارے یہاں 6-7-8 ہر ایک کے ہوتے تھے, اب جا کے کم ہوئے ہیں. تو وہاں کے بوڑھے لوگ بتاتے ہیں. تو خیر اب کیا ہے جو میں اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں, جو میں بتا, میرا مقصد بچے پیدا کرنے کی ترغیب دینا نہیں ہے, وہ فرض واجب نہیں ہے, آپ نہ پیدا کرو کوئی مسئلہ, لیکن نقصان کس کا کر رہے ہو؟ اپنے بڑھاپے کی خوشیاں چھین رہے ہو, اپنے گھروں کی خوشیاں چھین رہے ہو, اور وہی حال جو گوروں کا بیچاروں کا حال ہوا. خیر دیکھو, وقفہ کرنا الگ چیز ہے, اور ایک ہوتا ہے صحت کے لیے وقفہ. عورت کمزور ہے, اس کی صحت ٹھیک ہو جائے. آج کل جو وقفہ کرائے جا رہے ہیں نا عورت کو, وہ صحت کے لیے نہیں, وہ اس لیے تاکہ بچے کم ہوں. یہ دونوں وقفوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. خیر, تو اب انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ جو ہے 2.1 ہونا چاہیے. تو انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے, اور وہ قوم کو کس پہ لے آئے؟ 2.1 پہ. بڑے خوش ہوئے, چائنا بھی بڑا خوش ہوا کہ ہمارے یہاں جو برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے تھے, اب بچے کم ہیں, ان کی تربیت ہمارے لیے کیا ہو گئی؟ آسان. اور بڑا ایک خوبصورت نظام چنگ پونگ سکھایا ان کو, ہر ایک کو جھکنا سکھایا, بڑوں کے سامنے ایسے جھکنے. جاپانیوں نے بھی ڈسپلن اور ایک آرگنائزڈ قوم دنیا میں وجود میں ہمارے سامنے آ گئی. اور ہمارے ہاں ادھر بچے الماری کھولو تو ادھر سے بچہ پدک کے نیچے گر رہا ہے, وہ اس کو چماٹ مار کے بھاگ رہا ہے, وہ گھنٹی بجا کے نا یہ کیسے پینڈو قومیں ہیں, ادھر سے گھنٹی بجا کے آم توڑتا ہوا گرا درخت سے, ٹانگ ٹوٹ گئی. یہ مسائل انگریزوں کے ہاں جب بچے ہوں گے تو یہ مسائل ہوں گے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بجلی میں جا کے تار کو ہاتھ لگا دیا, چپک گیا, صحیح ہے نا, وغیرہ وغیرہ. بیسیوں کے ادھر چرس پیتا ہوا پکڑا گیا, باپ چماٹے مارتے ہوئے لا رہا ہے. انگریزوں کے ہاں یہ مسئلے نہیں, ایک ہوتا ہے بس, ایک یا دو, بہت تمیز سے اس کو اپنی نگرانی میں پال لیا انہوں نے. تو ایک بڑی آرگنائز پڑھی لکھی قوم, بغلیں پھر بھی صاف نہیں کی, کمال کی بات ہے, وہ وجود میں آ گئی. آرگنائز قوم کیا ہو گئی؟ بڑی تہذیب یافتہ قوم, سڑک بڑک سب ٹھش پھش. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے جب قوم کو یہ بتایا نا کہ بچے زیادہ پیدا ہونے سے قوم پہ بوجھ ہوگا, کیونکہ یہ خرچہ کراتے ہیں, فری پھوکٹ میں پیدا نہیں ہوتے. جب یہ پیدا ہوتے ہیں ڈیلیوری کا خرچہ, کیا خیال ہے؟ جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں فیڈ کرائے گی تو ماں کی خوراک کا خرچہ, کیا خیال ہے؟ اگر ماں کی فیڈ نہیں ہے تو ڈبے کا خرچہ, پھر ان کی ویکسین کا خرچہ, پھر ان کی بیماریوں کا خرچہ, پھر ان کی اسکولنگ کا خرچہ, اتنے خرچے. اور پھر ماں جو بوجھ اٹھاتی ہے پیٹ میں 9 مہینے, وہ ایک الگ تکلیف ہے. تو انہوں نے یہ باور کرا دیا نسل روکنے کے لیے عورتوں کو کہ بچہ بوجھ ہے, نعمت بولو نہیں ہے, ایک آدھ چلے گا. تو قوم کا جو مائنڈ جب سیٹ ہوا, وہ یہ سیٹ ہوا کہ اگر یہ بوجھ ہے تو پھر 2 بھی بوجھ ہیں. کتنے بھی بوجھ ہیں؟ 2 بھی بوجھ ہیں. کیونکہ بچہ بہرحال رکاوٹ بنتا ہے انٹرٹینمنٹ میں. پریگنینسی میں عورت اس طرح آزاد نہیں ہوتی جیسے پریگنینسی کے بغیر ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ مسائل آتے ہیں. بچہ جب گود میں ہو تو جاب پہ جا سکتی ہے, کما سکتی ہے, اس کو تو بچہ کبھی چیخے گا, کبھی رات کو اٹھ کے چیخنا شروع کر دیتا ہے بغیر وجہ کے. بچے سارے غیر مقلد ہوتے ہیں, دلیل سمجھنے کی صلاحیت ہوتی نہیں ہے, اور بات بات پہ دلیل مانگتے ہیں. تو ہر بات میں کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ٹینشن ہے بھائی, عذاب ہے. ہمارے نبی تو ہمیں ترغیب دی تھی, قرآن نے کہا یہ کیا ہے؟ گفٹ ہے, ہبہ ہے. یہب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں. اور کہا کہ بیٹیاں تو اتنا بڑا گفٹ ہیں, 3 بیٹیوں کو پالو گے جنت کی ضمانت. صحیح بخاری کی حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ترمذی کی. 3 بیٹیوں پہ کیا ہے؟ اب ہمارے تو 6 ہو جائیں 9 ہو جائیں یار, ضمانت ڈبل ہوتی چلی آ رہی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کیا خیال ہے, ضمانت کیا ہو رہی ہے بھائی؟ 6 بیٹیاں تو ضمانت ڈبل. ہمارے کون سے اعمال کے ہم اتنے اس قابل ہیں کہ ہم تہجد اتنی اللہ کے سامنے پیش کریں کہ ہم جنت, اللہ تو ہمیں بچیوں سے ہی بخشے گا بھائی. کیا خیال ہے؟ تو ہم تو خوش ہوتے ہیں یار, بچی کو پال پوس کے گھر سے رخصت کر دیا, ہماری ذمہ داری اللہ نے پوری کی, اور ہمارے اعمال میں اتنی نیکیاں. بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں, نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں, قیامت کے دن یہ بچہ سفارشی بنے گا. دنیا میں فوت ہوا ہے, آخرت میں فوت نہیں ہوا. نبی نے فرمایا جس کا عورت کا بیٹا فوت ہو گیا, اس نے صبر کیا, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. ہمارے پاس تو اتنی خوشخبریاں مل رہی ہے. نسل مت روکنا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کو نسل بڑھانے کی ترغیب دی وہ غربت کے سب سے اعلیٰ معیار پر تھی. اگر غربت کی وجہ سے نسل روکی جاتی تو سب سے پہلے صحابہ کرام کو حکم دیا جاتا کہ نسل کم کرو اپنی. اور اس دور میں نسل بڑھانے کا حکم دیا جب صحابہ غربت کے سب سے
اونچے درجے پہ تھے, سب سے اونچے درجے پہ. پروفیسر غامدی صاحب نے تو بڑی تعویلات کر دی ہیں, اصل میں اس وقت افرادی قوت کی ضرورت تھی لڑائی کے لیے, جنگوں کے لیے, اس لیے بڑھایا گیا, آج وہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے غامدی صاحب, اس وقت وسائل سب سے کم تھے اور افرادی قوت کی تو اس وقت ضرورت تھی نا غزوہ احد میں. اس کے بعد تو جب مکہ فتح ہوا ہے پھر تو طاقت ہی طاقت تھی, پھر کیوں ترغیبیں دی جا رہی ہیں کہ اولاد زیادہ بڑھاؤ. اور دوسری بات, افرادی قوت کی اس وقت ضرورت تھی, آج ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے جتنی دشمن کے پاس ہے نہیں, ہمارے پاس افراد ہیں. آج بھی ہم لڑیں گے ٹیکنالوجی کے ساتھ, افرادی. دیکھو سعودی عرب, کیوں لوگ مجھ سے بہت سوال پوچھتے ہیں جب میں سعودی عرب کا کوئی, میں بادشاہ کا میں اسسٹنٹ ہوں, لوگ کہتے ہیں سعودی عرب نے فوج کیوں نہیں بنائی. ابے سعودی عرب کا آبادی نہیں ہے فوج بنانے کے لیے, کہاں سے بنائے گا؟ صحیح ہے نا, بہت مشکل ہے. سعودی عرب کے پاس پیسہ ہے, اپنی فوج بنانے کے لیے بندہ نہیں ہے, اتنی آبادی نہیں ہے کہ طاقتور فوج بنائے. ہماری آرمی جو اتنی مضبوط ہے, غریب ہو کے بھی, غریب ملک کی آرمی ہو کے بھی, اس لیے کہ ہمارے پاس جوان بہت زیادہ ہیں. تو جس ملک کے پاس افرادی قوت ہوتی ہے وہ مضبوط آرمی بنا سکتا ہے. وہ ملک جس کے پاس افرادی قوت نہیں ہے وہ مضبوط آرمی بنا ہی نہیں سکتا. اور میں نے فوج کے بڑے بڑے آفیسر سے یہ بات پوچھی ہے جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں, کہتے ہیں کسی بھی ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے آپ کے پاس جب تک بہت بڑی افرادی قوت نہ ہو, آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے کسی ملک کی حکومت کو گرا تو سکتے ہو, تباہ بھی کر سکتے ہو. کسی ملک پہ قبضہ جب تک آپ کے پاس افرادی قوت نہیں ہے آپ کے لیے ممکن ہے ہی نہیں. امریکہ کیوں افغانستان سے مار کھا کے بھاگا ہے؟ ٹیکنالوجی تو اتنی پاورفل امریکہ کے پاس تھی, وہ ادھر سے بم پھینکتا تھا, جہاں جس بندے کو نشانہ لینا ہے ٹھا کر کے اسی پہ جا کے لگتا تھا. ایسی ٹیکنالوجی, قبضہ برقرار رکھ پایا اپنا؟ افراد نہیں ہے, بندے مارکیٹ سے کیا ہیں؟ بولو شارٹ, بندے ہی نہیں. رشیا کو جب شکست ہوئی نا افغانستان میں, اس شکست کے بہت سارے اسباب تھے. اصل تو یہ تھے کہ اللہ نے مدد کی تھی, لیکن ایک بہت بڑی وجہ رشین نے بتائی ہے کہ ہر گھر میں ایک یا دو بچے تھے بس. ایک قتل ہو گیا نا افغانوں کے ہاتھوں تو ماں نے بولا دوسرا نہیں جائے گا, میرا تو پورا پروگرام ہی اڑ جائے گا. جبکہ افغانیوں میں کیا تھا, ایک شہید ہوا دوسرا تیار ہے, اور دوسرا اس کی بیوہ سے نکاح بھی کر رہا ہے, اس کو بھی سنبھال رہا ہے. وہ شہید ہوا, اس کا بھائی موجود ہے, پھر بھی خاندان چل رہا ہے. صحیح ہے نا. تو قومیں ہڑپ کر جاتا ہے یہ نظریہ. میں 2.1 کو ذرا جلدی سے ایکسپلین کر دوں. تو اب کیا کیا انہوں نے, جب یہ نعرے لپے دلائے اپنی قوم کو, ایکچولی 2.1 تک بس چائنا نے بھی ایسا کیا. 2 خطرناک نتائج نکلے اس کے. سب سے پہلا, ہر ماں کو جب 2 بچے چاہیے تھے, اس سے زیادہ نہیں, تو ان 2 میں ایک عدد لڑکا چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو سب سے پہلے اب قدرتی طور پہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں, کسی کے 6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں, کسی کے 6 بیٹے ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں اب کوئی بات نہیں, ہو گئے تو ہو گئے. لیکن جب آپ کے پاس آپشن ہی 2 کا ہے, تو جن کے بیٹا ہو گیا انہوں نے تو روک لی نسل, جن کے دیکھا پریگننسی میں لڑکی ہے قتل کیا اس کو. کروڑوں لڑکیاں موت کے گھاٹ اتاری گئی ہیں ماں کے پیٹ میں, انڈیا میں بھی چائنا میں بھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قانون سازی کرنی پڑی ہے انڈیا کو بھی چائنا کو بھی, لیکن اس قانون پر عمل نہیں ہو رہا. یہ ساری لڑکیاں قیامت کے دن اپنی ماں اور باپ کا گریبان پکڑیں گی, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس دن قتل کی گئی بچی سے اللہ خود پوچھے گا بتا تجھے تیری ماں اور تیرے باپ نے کس جرم میں قتل کیا. یہ دنیا میں تو کوئی قانون نہیں ہے. یہ بچیوں کو جو قتل کیا ہے ماؤں کے پیٹوں میں, اور ایک عورت نے مجھے فون کر کے بتایا کہ میرا ارادہ تھا 2 بچوں سے زیادہ نہیں ہوں گے, لیکن میرے ہر دفعہ بیٹی ہو رہی ہے, اب ایک بیٹی میری ہو چکی ہے, مجھے تو بیٹا چاہیے. اس خاتون نے مجھے خود بتایا کہ مفتی صاحب پھر میں نے یہی کیا کہ اب بیٹی ہے تو میں اب 4 بیٹیاں ہو چکی ہیں, میں 5ویں بیٹی کا نہیں برداشت کر سکتی, مجھے بیٹا چاہیے. کہہ رہی ڈاکٹر نے مشورہ دیا مار دو اس کو. تو اس نے مجھے کیوں فون کیا, میں اس وقت فون کافی اٹھا لیا کرتا تھا. کہہ رہی اس کو جب قتل کیا گیا ہے نا تو باقاعدہ مجھے لگا کہ وہ تڑپ رہی ہے پیٹ میں, بچی ہچکیاں لے رہی ہے, جھٹکے لے رہی ہے. کہہ رہی اس وقت میرا دل ہل گیا کہ میں نے اپنی اولاد کو قتل کر کے جرم. اب وہ عورت رو رہی تھی, پریشان تھی, یہ تو مسلمان تھی اس لیے رو رہی تھی, غیر مسلم نہیں روتے. کیونکہ پریگننسی کے ابتدائی دنوں میں نہیں پتہ چلتا کہ لڑکا ہے یا لڑکی, یہ جب پتہ چلتا ہے جب کچھ نہ کچھ بچہ بن چکا ہو, تو باقاعدہ مرڈر کرنا پڑتا ہے اس کو. تو پہلا نقصان کیا ہوا, بے گناہ بچیاں ماؤں کے پیٹوں میں قتل ہونا شروع, کیونکہ بغاوت کس سے کر رہے ہیں, اسلام سے اور بولو فطرت سے. دوسرا نقصان کیا ہوا, جو قتل نہیں کر رہے وہ بچیوں کی پیدائش پہ رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ جن کے 2 بیٹے مل گئے انہوں نے روک لیا, جن کے بیٹیاں ہو رہی ہیں 5 ہو گئیں, 6 ہو گئیں, 7 ہو گئیں, اب وہ پریشان ہے کہ یار, تو وہ ٹینشن میں نہیں جائیں گے کیونکہ لڑکے کم اور لڑکیاں زیادہ. تو رشتوں میں مشکلات لڑکوں کے لیے ہوں گی یا لڑکیوں کے لیے؟
بولو نا, لڑکیوں کے لیے. تو لڑکی کی پیدائش عذاب بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ آج دیکھ لو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں, شادیاں نہیں ہو رہی. ہم نے خود دیکھا ہے ہسپتالوں کے باہر اچھے خاندانی لوگوں کو کہ پتہ چلا جی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ماں کی آنکھوں میں اور باپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. کس قدر غلاظت ہے یا نہیں ہے یار, ظلم ہے یا نہیں ہے, اپنی اولاد پہ تم رو رہے ہو. یہ فیملی پلاننگ کا سائڈ افیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ سائڈ افیکٹ سامنے آیا. تیسرا سائڈ افیکٹ ان کے سامنے یہ آیا ان ملکوں میں, یہ تو ہمارے ملکوں میں ہے, ان ملکوں میں سب سے بڑا سائڈ افیکٹ یہ آیا کہ ان کی عورتوں نے کہا کہ جب 2 بچے پیدا کرنا بوجھ ہے تو 1-2, یعنی جب بچے زیادہ پیدا کرنا بوجھ ہیں تو 2 بھی کیا ہے, بوجھ ہے, لہذا ہم 2 بھی پیدا نہیں کریں گے. تو وہ جو ان کا فرٹیلٹی ریٹ تھا وہ 2.1 سے کم. کسی بھی قوم کا جب 2.1 سے کم ہوتا ہے تو قوم آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہونا بولو شروع ہوتی. ابھی جو ان کے آپ کو اتنی آبادی نظر آتی ہے نا, اس کی وجہ ہے کہ پرانی نسل باقی ہے. یہ اب ہمیں تو وہاں جہازوں میں تفریحی مقامات پر جوان لڑکے لونڈے لپاڑے نظر ہی نہیں آ رہے. میں تو جب بھی دورہ کر کے آتا ہوں میں دوستوں کو کہتا ہوں یار دیکھو یار تو جوان لونڈے ہم کسی تفریحی مقام پہ جائیں لونڈے لپاڑے بھرے ہوئے ہوں گے, 19-20 سال کے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, سارے چھچورے پہنچے ہوئے ہوں گے. ان کے ساتھ ان کی فیملی بھی ہوگی, بڑی آپی بھی ہوں گی, ایک عدد دادی بھی شاید ساتھ میں ہو, ایک اماں ایک ابا, باقی لونڈے لپاڑے. گوروں کے پکنک پوائنٹ پہ جاؤ آپ, سارے میچور لوگ, ٹرینوں میں سارے میچور. میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ تو سارے میچور لوگ ہیں یار, ان کی اگلی نسل کہاں ہے, یا تو گھروں میں بند کر کے آئے کنڈی لگا کے. اور یہ ان کی رپورٹ ہے کہ کووڈ میں اتنی تباہی نہیں پھیلی ہے, اتنی لوگوں کی آبادی نہیں گری ہے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں نہیں گری ہے جتنی اس فلسفے کی وجہ سے گری ہوئی. اور ان کی رپورٹ یہ ہے کہ دنیا میں اب اگر کوئی قوم راج کرے گی تو صرف اور صرف مسلم ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ 2 قوموں کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے, 3 قوموں کا بڑھ رہا ہے. ایک تو افریقہ کے کچھ غریب ملک ہیں وہ بڑھ رہا ہے ان کا, دوسرا یہودیوں کا. لیکن یہودی اتنی مائنورٹی میں ہے کہ وہ بہت بھی اسپیڈ بڑھا دیں نا, فل آنچ بھی کرتے ہیں تو اتنی جلدی پکے گا نہیں ان کا کھانا, ان کی وہ ویسے اتنی مائنورٹی. ہم لوگ 1 ارب 22 کروڑ سے زیادہ ہیں, ہم لوگ کے 1 ارب 22, اگر ہماری اسپیڈ بڑھ گئی نا 10-20 سال کی کہانی ہے میرے بھائی. اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا آنچ تھوڑی سی کیا کر دو, تیز کر دو. اور عورت کو بتاؤ تمہارے لیے سب سے بڑا سرمایہ اولاد ہے. عورت ڈاکٹر بنے اتنی عزت نہیں ملے گی. عورت کے 4 بیٹے ہوں, ایک آرمی میں لیفٹیننٹ کرنل ہو, ایک ڈاکٹر ہو, ایک انجینئر ہو, ایک عالم ہو, اس عورت وہ سوسائٹی میں زیادہ عزت کے ساتھ رہتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تم اولاد کو فوکس کرو زیادہ. میں نہیں کہہ رہا پڑھو لکھو نہیں, پڑھو آپ, لیکن نسل مت روکو. آپ خود بھی بن جاؤ ڈاکٹر, اچھی بات ہے, لیکن یہ بھی ایک ذمہ داری ہے جو نیچر نے آپ کے ذمہ لگائی ہے. آپ کا سرمایہ آپ کی اولاد ہے. تو اس لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات 1400 سال پہلے کہی تھی, 1400 سال سے کامیابی کے ساتھ دنیا اس پہ عمل کر رہی ہے اور کامیاب ہو رہی ہے. یہ لوگ ایک نظریہ لے کر آتے ہیں 100 سال کے بعد فیل ہو جاتا ہے, دوسرا نظریہ لے کر آتے ہیں 100 سال کے بعد بیڑا غرق ہو جاتا ہے, ایک پیکج لے کر آتے ہیں تباہ و برباد ہو جاتا ہے, دوسرا پیکج لاتے ہیں تباہ و برباد. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں روزے دیے. آج دنیا کہہ رہی ہے فاسٹنگ سے بہتر صحت بنانے کا کوئی نسخہ نہیں ہے. 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانی سے استنجا کرنا سکھایا. 1400 سال کے بعد گورے کہہ رہے ہیں پانی سے استنجا انسانی صحت کے لیے بولو فائدہ مند ہے. 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا جلدی شادی کرو, بالغ ہوتے ہی کیا کرو شادی. آج نفسیات کے جتنے ڈاکٹر ہیں کہہ رہے ہیں دیر سے شادی مینٹلی آپ کو کیا کرتی ہے, بیڑا غرق کر دیتی ہے. جتنی لڑکی, سائیکالوجسٹ نے مجھے بتایا کہ لڑکیاں جو پاگل ہو رہی ہیں نا ان کی ہسٹری میں جب ہم جاتے ہیں بہت بڑی وجہ ہے کہ وقت پہ شوہر نہیں ملا ان کو. ٹائم پہ ویسے تو مل جاتا ہے, ٹائم پہ اچھا شوہر ملتا ہے, ٹائم گزرنے کے بعد میٹرک فیل ملتا ہے, 8ویں کا بھاگا ہوا ملتا ہے, وہ ڈپریشن کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہاں بھی کس کی بات صحیح ثابت ہو رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ثابت ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا جانور کو خون نکالو, اس کا ذبح کر کے کھاؤ. آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے جس جانور کو ذبح کیا گیا ہو اس کا گوشت زیادہ بینیفیشل ہے صحت کے لیے, اور وہ جانور جس کو گلا گھونٹ کے یا کسی اور طرح سے مارا گیا ہو اس کا گوشت صحت کے لیے نقصان دہ ہے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گوشت کھانا بھی سکھایا ہے. گوشت کھانا ہمارے مذہب کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟
اس پہ بڑی بحثیں ہوئی ہیں ویجیٹیرین اور گوشت خوروں کی، صدیوں سے بحثیں ہوتی چلی آ رہی ہیں. کبھی ڈاکٹر کہتے تھے گوشت نہیں کھانا چاہیے، کبھی کہا ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا بھائی گوشت کھانا چاہیے. پچھلی آسمانی کتابوں میں جو ہمارے نبی کی اوصاف ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ آپ گوشت کھانے والے ہوں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ آج میڈیکل سائنس نے کیا ثابت کیا ہے کہ گوشت ہماری خوراک کا لازمی حصہ ہے یا نہیں ہے. میں نے بتایا تھا نا 20 سال پہلے ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا گوشت بالکل نہیں کھانا، دل کے لیے اچھا نہیں ہے. میں نے کہا جا بھائی ایسی کی تیسی. وہ ڈاکٹر تھے MBBS ڈاکٹر. میں نے سوچا اگر گوشت نقصان دہ ہوتا ہمارے پیغمبر نے نہ کھایا ہوتا، نہ بقرعید میں ہمیں ہر جگہ تو گوشت کھلایا جا رہا ہے. بچہ پیدا ہو عقیقے میں دال چاول ہے، بکرا. لڑکی پیدا ہو ایک بکرا، لڑکا پیدا ہو 2 بکرے پھوڑ دو، کھاؤ بھی کھلاؤ بھی. بقرعید میں کیا ہے؟ گوشت. ولیمہ شادی کے موقع پہ اولم ولو بشاتن، نبی نے فرمایا ولیمہ کرو ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو. ہر جگہ تو بکرے اونٹ دمبے کاٹے جا رہے ہیں اور یہ ویجیٹیرین کہہ رہے ہیں ایکچولی گوشت کھانے سے ٹھش پش ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب کی بھی توند اتنی نکلی ہوئی تھی. میں نے دل میں سوچا یار یہ ویجیٹیرین ہے اور مجھے بھی ویجیٹیرین بنانے. ہمارا شکر ہے میں نے نہیں، بعض دفعہ آدمی ڈاکٹروں کی باتوں میں آ جاتا ہے. آج ہم گوشت نہ کھا رہے ہوتے، یہاں بیٹھ کے میں ٹھش پش بیان کر رہا ہوتا. خربوزے پہ یہ بیان ہو سکتا ہے؟ ککڑی کھیرا خربوزے کھا کے کانفیڈنٹلی اتنا بیان اتنی دیر بیان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو بھائی 1400 سال پہلے اس واحد شخص ایک سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جو کہہ کر گئے، 1400 سال کے بعد بھی اور 2800 سال کے بعد بھی وہی تعلیمات درست ہوں گی. گورا آج ایک بات کر رہا ہے، کل بات سے رجوع کرے گا، پرسوں کچھ اور کہے گا، ترسوں کچھ اور کہے گا. یہ کہتے رہیں گے. اس لیے میرے اور آپ کے پاس جب اسلام ہے تو ہمیں اسلام کے علاوہ کسی کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں. اللہ یہ بات ہماری کھوپڑی شریف میں ڈال دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم.